اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، بغداد کے شراب خانے میں دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے تو وہاں سے ایک شخص برآمد ہوتا ہے جو شراب کے نشے میں ہے، اور اس کے سامنے ناظرین ایک سادہ سا شخص ہے جو باوقار انداز میں کھڑا ہوا ہے۔ تو جس نے دروازہ کھولا شراب خانے کا، اس نے کہا معذرت چاہتا ہوں، تمام ملازمین جا چکے ہیں، شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے واپس پلٹتا، اس اجنبی شخص نے اس شراب سے جو لڑکھڑا رہا تھا ناظرین، جس نے دروازہ کھولا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے یا بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ ناظرین، اس شخص نے واپس پلٹ کر حیرانگی سے پوچھا کہ بشر بن حارث تو میں ہی ہوں، کیا پیغام ہے؟ اجنبی نے حیرت سے سر سے لے کر پاؤں تک سامنے شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہاں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، مجھے اشارہ ہوا ہے، مجھے الہام ہوا یا اشارہ ہوا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو یہ پیغام دوں کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی، وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ ناظرین و سامعین، اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا۔ جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلے جا رہے تھے تو ان کی نظر گندگی کے ڈھیر پر پڑی تو ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے اٹھایا، بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور ایک پاکیزہ احترام والے مقام پر رکھ دیا۔ ناظرین و سامعین، اور کہنے لگا کہ اے مالک عرش عظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تیرے نام کا جو مقام ہے وہ تو بہت اونچا ہے۔ یعنی وہ جو کیچڑ والی جگہ تھی، گندگی والی جگہ تھی، وہاں سے اللہ کے نام کو اٹھایا، چوما، اسے صاف کیا، معطر کیا، احترام کی جگہ پر رکھا اور کہنے لگا کہ یہ جو گندگی کا مقام ہے یہ تو بشر کا مقام ہے، تیرے نام کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ ناظرین و سامعین، بس یہی ادا جو بشر بن حارث کی تھی، ان کو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے، پھر ساری زندگی ننگے پاؤں گزاری، اسی لیے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حافی کہتے ہیں جو پاؤں میں چپل نہ پہنے، ننگے پاؤں ہو۔ تو ناظرین، آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے ان گلیوں میں چوپائے گندگی نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین، جب ایک دن یہ ہوا کہ ایک شخص نے جس مقام سے آپ گزرتے تھے اس مقام پر دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کی، تو شخص نے کہا کہ واللہ لگتا ہے کہ آج بشر حافی اس دنیا سے گزر چکا ہے، اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ واقعی بشر بن حارث، بشر حافی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام ان بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل مانتا ہے،
بشر حافی اس اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ ناظرین، ایک نام کی قدر کی، ایک نام کا احترام کیا، اسم الہی کا احترام کیا اور احترام کی جگہ پر رکھا، اسے معطر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کے پورے وجود کو معطر کر دیا، پورے وجود کو پاک کر دیا اور بشر بن حارث سے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا دیا۔ آج کتنی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہر کوئی جانتا ہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 39 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسے قضی الامر پڑھیں گے، وقف کی صورت میں امر پڑھا جائے گا، را ساکن کی آواز ہوگی۔ وقف کی صورت میں میم وقف لازم کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا لازمی ہے۔ لا یؤمنون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لا یؤمنون پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 39 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 39 39 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، انذر دوسرا، ہم تیسرا، یوما چوتھا، الحسرتی پانچواں، اذ چھٹا، قدیہ ساتواں، الامر آٹھواں، فی نواں، غفلتن 10واں، پھر اس کے بعد ناظرین لا 11واں، یؤمنون 12واں۔ کل یہاں 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَنذِرْ وَأَنذِرْ، را ساکن ما قبل ذال کے نیچے زیر، را ساکن کو باریک کر کے پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، نون ساکن کے بعد ذال حرف اخفاء آ رہا ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہاں اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ وَأَنذِرْهُمْ یوم علیحدہ، الحسرتی علیحدہ، یوما میں میم پر زبر ہے، اس سے الحسرتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے یوم الحسرتی، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اذ قضی الامر، قضیہ میں یا پر زبر، اس سے الامر کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے قضی الامر، را پر پیش، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اذ قضی الامر، وقف کریں گے تو قضی الامر پڑھا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ناظرین غفلتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ، غَفْلَةٍ وَهُمْ لا یؤمنون، ملا کر پڑھیں گے لا یؤمنون۔ یؤمنون میں حمزہ ساکن ہے اور اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یؤمنون پڑھیں گے، لا یؤمنون، یہاں وقف کریں گے تو لا یؤمنون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ پڑھیں گے اور اس میں وہ لکھیں گے، اور اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، ان میں سے ناظرین اسماء، افعال، حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ، یوم الحسرتی، اذ قضی الامر،
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. یہ آیت نمبر 39 ہے. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے یوما، تیسرا ہے الحسرتی، چوتھا ہے امرو. ہم گزر چکا ہے انذرہم میں نمبر 1 میں، اور غفلتن پانچواں ہم نمبر 1 آئے گا یہاں پر. تو کل یہاں پر ناظرین 5 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسما ہیں. کل یہاں پر 5 اسما ہیں. تو یہاں ہم لکھتے ہیں نمبر 1 ہم، نمبر 2 یوما، نمبر 3 الحسرتی، نمبر 4 غفلتن، بلکہ نمبر 4 الامر، نمبر 5 غفلتن، تو 5 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے انذر، نمبر 2 قضیہ، نمبر 3 یؤمنون. 3 افعال ہیں. نمبر 1 انذر، قضیہ، یؤمنون. ناظرین یہ 3 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 اذ، واو نمبر 1 آئے گا. اچھا جی، نمبر 3 فی، نمبر 4 لا. نمبر 1 واو، نمبر 2 اذ، نمبر 3 فی، نمبر 4 لا. ناظرین 5 اسما، 3 افعال، 5 اور 3 8 اور 4 حروف، کل ملا کر 12 کلمات موجود ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اب آ جائیے اسما کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے وہ ہے ہم. جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے. منفصل ہو تو فقط ہم کی شکل ہوگی. تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں. پھر اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے یوما. یوما کا معنی ہے دن، اور ایام اس کی جمع ہے. یوم ایک دن، ایام بہت سے دن. اور ناظرین یوم اور ایام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے حسرت، حسرتی. حسرت کا معنی حسرت ہی ہے، اور عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے پچھتاوا. یوم الحسرتی، پچھتاوے کا دن. یوم الحسرتی، پچھتاوے کا دن. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ہم نے جس طرح بتایا کہ حسرت کا معنی ہے پچھتاوا.
یوم الحسرتی، حسرت کا دن یعنی پچھتاوے کا دن۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کا دن غافلین کے لیے پچھتاوے کا دن ہوگا۔ ناظرین و سامعین، حسرت بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الامر۔ اچھا، الامر کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ الامر کا معنی کام کے بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حکم کے بھی ہوتا ہے، یہاں پر کام کے معنی میں ہے۔ غفلت، غفلت کا معنی غفلت ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں، چلتے ہیں افعال کی جانب۔ انذر، فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے، اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ انذر، آپ ڈرائیں، آپ ڈر سنائیے۔ اور پھر اس کے بعد ہے قضیہ۔ قضیہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب۔ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر قضا، یہ اس کا معروف ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے فیصلہ کیا۔ قضیہ، فیصلہ کر دیا گیا، اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ جب یہاں پر اس داخل ہے تو اب یہ ماضی کی بات نہیں ہوگی، مستقبل کی بات ہوگی۔ اذ قضیہ، جب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ الامر، تمام کاموں کا۔ یؤمنون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہاں پر ہے لام الف لا، یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے۔ لا یؤمنون کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ آمن یؤمن، ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی، یعنی واو کا معنی اور، اس کا معنی جب، فی کا معنی میں، لا کا معنی نہیں۔ ناظرین و سامعین، 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 3 حسرت، نمبر 1 یوم اور ایام، نمبر 2 حسرت، نمبر 3 غفلت، نمبر 4 ایمان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، ذال را زر زر، ہا میم پیش ہم و انذرہم۔ یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، یومل۔ ہا سین زبر حس، را زبر را، تا زر تی، یوم الحسرتی۔ حمزہ زال زر اذ، قاف پیش کو، دا زر دی، یا لام زبر یل، حمزہ میم زبر ام، را پیش رو، اذ قضی الامر۔ واو زبر وا، ہا میم پیش ہم و ہم، فا یا زر فی، غین فا زبر غف، لام زبر لا، تا واو دو زر تیوں، غفلتیوں۔ واو زبر وا، ہا میم پیش ہم و ہم، لام الف زبر لا، یا حمزہ پیش یو، میم زر می، نون وا پیش نون، نون زبر نا، لا یؤمنون۔ یہاں وقف کریں گے تو لا یؤمنون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔
تلاوت مکمل ہوئی. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور انذر آپ ڈر سنائیے ہم انہیں یوم دن الحسرتی پچھتاوے اذ جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا الامر کام کا. وا اور ہم وہ فی میں غفلت غفلت وا اور ہم وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور آپ انہیں حسرت والے دل سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لا رہے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر ہم عرض کر رہے تھے ناظرین آیت نمبر 36 سے. آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے سو تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. ناظرین و سامعین اب یہاں پر ناظرین اس کلام کا قائل کون ہے تو ہم نے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیا ابتدائی باتیں. پھر اس آیت سے یہ واضح ہو گیا کہ اس جہاں کا مدبر اور اس کا نظام بنانے والا اور چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. اور نجومیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ کواکب اس جہاں کے مدبر ہیں اور جب فلاں ستارہ فلاں برج میں ہوتا ہے تو اس کی یہ تاثیر ہوتی ہے اور جس کے نام کے اعداد جو ہے جس ستارے کے موافق ہوں اس پر اسی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ مؤثر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے. حقیقی مؤثر اللہ رب العالمین ہے. اثر پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے, یہ ستارے نہیں ہیں. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا اثر ہو سکتا ہے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ اثر نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اثر ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوا لیتے ہی آرام آ جاتا ہے اور بعض اوقات دوا لے کر تھک جاتے ہیں آرام نہیں آتا. تو جس سے آرام آ جاتا ہے اس کی دوا میں اللہ رب العالمین نے تاثیر پیدا فرما دی ہوتی ہے اور جس دوا سے آرام نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تاثیر نہیں پیدا فرمائی. تو حقیقی تاثیر پیدا فرمانے والا حقیقی اثر پیدا فرمانے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. اس آیت میں یہ فرمائے کہ بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے سو تم اسی کی عبادت کرو. یہاں عبادت کرنے کا حکم دیا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کیا. اس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی علت کیا ہے؟ اس کا رب ہونا ہے, کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں انعام فرمائی ہیں. اس نے ہمیں پیدا فرمایا, ہمارے زندہ رہنے اور ہماری بقا کے اسباب پیدا فرمائے. وہی ہماری پکار کو سنتا ہے, وہی ہمارا حاجت روا ہے, سو وہی ہماری عبادات کا مستحق ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو بتوں کی عبادت سے منع کیا تھا. فرمایا تھا کہ جنہوں نے تم کو پیدا کیا نہ تمہیں کوئی نعمت دی نہ تم سے کوئی مصیبت دور کی تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سورہ مریم آیت نمبر 42. آپ اس کی کیوں عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کسی چیز سے مستغنی کر سکتا ہے؟ بس اس آیت سے معلوم ہو کہ عبادت کا وہی مستحق ہے جس نے پیدا کیا ہو اور تمام نعمتیں دی ہوں, اور جو ایسا نہ ہو وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہی صراط مستقیم ہے, یہی سیدھا راستہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے لیے اولاد اور بیوی کو نہ ماننا, یہی سیدھا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم. پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں, پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر. ناظرین انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں آپ کے آج کے پروگرام کی جانب. اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ نصارہ کی جو جماعتیں مختلف ہو گئیں آپس میں. اس تفسیر میں کئی اقوال ہیں. نمبر 1, اس سے مراد نصارہ کے فرقے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا
کہ ایک وہ فرقہ تھا جو کہتا تھا کہ جی وہ اللہ تھے معاذ اللہ، زمین پر آئے، جس کو چاہا زندہ کیا، جس کو چاہا مار دیا، پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ اس فرقے کا نام، اس ایسا عقیدہ رکھنے والوں کا نام یعقوبیہ تھا۔ پھر ناظرین ایک تھا جو کہتا تھا کہ یہ ابن اللہ ہے، اور اس عقیدے کے پیروکار نستوریہ کہلاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ یہ تین میں تیسرے ہیں، یعنی ایک اللہ معبود، دوسرا عیسیٰ معاذ اللہ معبود، اور تیسرا ان کی ماں معبود معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اس پر ایمان رکھنے والے ایسے عقیدے کے حاملین اسرائیلیہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جو ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے۔ وہ فرمایا نا سورہ بقرہ میں، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کچھ نہیں ہے، اور یہودی کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے، تو وہ ایک دوسرے کو جھٹلاتے تھے۔ نمبر 3، اس سے مراد کفار ہیں جن میں یہود اور نصارہ بھی داخل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ بھی داخل ہیں۔ اس کے بعد فرمائے کہ پس کافروں کے لیے عذاب ہو، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن کے مشہد سے۔ مشہد کے معنی ہے حاضر ہونے کی جگہ، یا جس سے شہادت متعلق ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشہد سے مراد ہو خود ان کا حساب لینے کے لیے پیش ہونا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ہو روز قیامت کی جزا، یا میدان قیامت مراد ہو، یا شہادت کا وقت مراد ہو، اور شہادت سے انبیاء اور ملائکہ کی شہادت مراد ہے، یعنی گواہی مراد ہے، یا خود ان کی زبانوں، ان کے ہاتھوں اور ان کے پیروں کی اور ان کی بدعمالیوں اور کفر پر شہادت مراد ہو۔ قرآن کریم میں نا کہ ہاتھ، پاؤں، یہ سارے اعضاء گواہیاں دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شہادت مراد ہو، یا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے متعلق جو شہادت دی تھی وہ مراد ہو۔ اس شہادت کو یا اس شہادت کے دن کو عظیم فرمائے، کیونکہ اس دن جو حساب و کتاب کا مشاہدہ کیا جائے گا اس سے بڑھ کر کوئی عظیم چیز نہیں ہے، اور اس دن جو مسلمانوں کو ثواب ہوگا اس سے بڑھ کر نفع دینے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس دن جو کفار کو عذاب ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اسمع بہم و ابصر، افعال تعجب کے صیغے استعمال فرمائے، اسمع بہم و ابصر، اور یہاں پر اظہار تعجب کی توجیحات کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ضلع فیصل آباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ چلیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لا رہے۔ باقی ماشاء اللہ آپ نے صحیح پڑھا، یوما نہیں ہے، اس کو ذرا پریکٹس کیجیے گا، یوما، ٹھیک ہے، یوما، یوما نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب آمنہ۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب تک آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ السلام علیکم۔ دوسری کال دے دیں ان کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے علی حیدر بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا سنائیے۔ آپ پڑھا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہنا۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساحل سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے۔ اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور اس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔